بدھ کے دن یا رزاقو اور یا اللہ کا انمول وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج بدھ والے دن دولت والا عمل، دولت کا عمل، خزانے لوٹنے کا وظیفہ، آج بدھ کے دن کا وظیفہ آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ اس کو آج بدھ کے دن پڑھتے ہی آپ لوگوں کی بگڑی ہوئی تقدیر سنور جائے گی۔ آپ لوگوں کو آج اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد فوری طور پر اللہ رب العزت خزانے عطا کر دیں گے، دولت مند کر دیں گے، امیر کر دیں گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ نہیں بلکہ سینے کا راز ہے۔ جتنوں کو بھی یہ وظیفہ بتایا ہے ان کی خالی جولیاں دولت سے بڑی ہے۔ راتوں رات کروڑ پتی بن گئے، ارب پتی بن گئے۔ کہاں سے دولت آئی ان کو سمجھ نہیں آئی، بس یہ وظیفہ پڑھ لیا بدھ کے دن اور راتوں رات منٹوں کے اندر مالدار ہو گئے۔ کتنوں کے گھر میں فاقے تھے، کھانے کو پیسے نہیں، رزق نہیں، جب یہ وظیفہ پڑھا بے شمار دولت حاصل کر لی۔ کتنوں کے پاس کچھ نہیں، آج بڑی گاڑی بڑے گھر کے مالک بن گئے، بڑی فیکٹریوں کے مالک بن گئے۔ جتنے بھی بہن بھائیوں کو بتایا ہے ان لوگوں نے میرے بتائے طریقہ کار کے ساتھ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھا، یا رزاقو کا یا اللہ کا، فوری طور پر امیر ہو گئے، مالدار ہو گئے۔ آج یہ وظیفہ آپ لوگ ضرور بدھ کے دن پڑھ لینا۔ آپ لوگ اربوں پتی بننا چاہتے ہو، منٹوں کے اندر کروڑ پتی بننا چاہتے ہو، آپ اپنی تمام حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہو تو یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ اپنی دل کی خواہش اور دل کی مرادوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، آپ اپنی جسمانی اندرونی بیرونی دنیا کی چھوٹی سے لے کر جتنی بھی بڑی بیماریاں ہیں تمام بیماریوں سے خاتمہ چاہتے ہو، آپ صحت مند ہونا چاہتے ہو تو یہ خاص وظیفہ آج بدھ والے دن پڑھ لینا۔ ایسا قرآنی وظیفہ، ایسا معجزاتی وظیفہ، بس ایک بار یہ اپنی زندگی میں وظیفہ پڑھ لینا، پھر اللہ پاک ایسا معجزہ کریں گے، ایسے کرشمے کریں گے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کی بگڑی ہوئی تقدیر ایسے چمکے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، آپ کے گھر میں سے رزق اور دولت کے دروازے کے تالے کھل جائیں گے۔ ایسا خاص وظیفہ ہے، آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی پھر بھی دولت ختم نہیں ہوگی، دولت آنا نہیں رکے گی، دولت رکھنے کی جگہ ختم ہو جائے گی۔ یہ خاص وظیفہ آج اپنی زندگی بدلنے کے لیے پڑھ لینا۔ اس کو پڑھتے ہی آپ کی اولاد کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوگی۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، دولت کو لے کے، پیسوں کو لے کے، رزق کو لے کے، تو یہ خاص وظیفہ آج پڑھ لینا، پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو امیر کر دیں گے۔ جو چیز آج آپ کو چاہیے اس وظیفے کے بعد ضرور ملے گی۔ اس کو پڑھتے ہی آپ کی مالی حالات بہتر سے بہترین ہو جائیں گے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، سالوں سال گھر میں دولت اور رزق کی تنگی رہی، سالوں سال گھر میں دولت اور رزق کو لے کے جھگڑے رہے، دولت اور رزق میں تنگی رہی، تو یہ خاص وظیفہ آج بدھ والے دن پڑھ کے اپنی قسمت آزما لینا، اپنے نصیب بدل لینا، اپنی بگڑی ہوئی تقدیر سنوار لینا۔ ایسا خاص عمل ہے، اس کو ایک بار پڑھنے سے آپ کی تمام مرادیں پوری ہو جائے گی، تمام دل کی خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ غیب سے دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو آج بدھ کی قسم خاص تسبیح میرے بتائے طریقہ کار سے پڑھ لینا۔ ایسا خاص وظیفہ آج آپ کو بتا رہا ہوں، وینسڈے یعنی بدھ والے دن چلتے پھرتے کسی بھی وقت یہ عمل پڑھ لینا۔ اگر آپ نے آج بدھ والے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو خدا کی قسم آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، دولت ختم نہیں ہوگی۔ امیر ہونے کا ایسا خاص وظیفہ آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ دل کا راز ہے، یہ راز دل کا راز آج جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تسبیح عرش اعظم پہ لکھی ہوئی تسبیح جو آج میں بتا رہا ہوں، اسے آج بدھ والے دن چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ آج اگر رزق حاصل کرنا چاہتے ہو، دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا، آپ کی ہر ایک حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کی ایک حاجت ہو، 10 حاجتیں ہوں یا 100 حاجتیں ہوں یا جتنی بھی حاجت ہوگی، انشاءاللہ اس عمل کے بعد ہر ایک حاجات پوری ہو جائے گی۔ آپ کی دلی مرادیں اور دلی خواہشیں، ہر ایک دلی مرادیں اور خواہشیں پوری ہوگی۔
بے شمار دولت و رزق حاصل کرنے کا خاص وظیفہ، اگر آپ کو جسمانی یا اندرونی بیرونی دنیا کی چھوٹی سے لے کر چاہے جتنی بڑی بیماری ہے، اس عمل کے بعد آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اگر آپ کو بے اولادی ہے، اس عمل کے بعد پیاری سی نصیبوں والی اولاد سے عطا کرے گا۔ آپ کی بیٹیوں کی یا بہنوں کی رشتوں میں یا شادیوں میں رکاوٹیں ہیں تو اس عمل کے بعد اللہ پاک اچھے سے گھر میں رشتہ اور شادی کرا دیں گے۔ آپ کا کوئی سا بھی مقصد دنیا کا چھوٹے سے لے کر چاہے جتنا بڑا مقصد ہو، اس عمل کے بعد انشاءاللہ اور ایک مقصد آپ کا پورا ہوگا اور ایک مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ میری تمام بہنوں اور بھائیوں، آج اگر گھر بنگلہ پیسہ دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک بننا چاہتے ہو، کئی زمینوں کے مالک بننا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ آج آپ لازمی پڑھنا، کیونکہ اس عمل کو پڑھتے ہی آج اللہ پاک آپ کو کروڑ پتی نہیں ارب پتی بنا دیں گے۔ اگر روڈ پہ بیٹھا بھکاری یا فقیر بھی یہ عمل پڑھے گا تو وہ آج اس عمل کے بعد بادشاہ بن جائے گا، امیر ہو جائے گا۔ امیر ہونا چاہتے ہو، چند منٹوں کے اندر اندر اللہ پاک کی جیب سے دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ پاک کے معجزات دیکھنا چاہتے ہو، دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنی آنکھوں سے دولت دیکھنا چاہتے ہو، دولت کا نظارہ کرنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ لازمی آج کے دن، آج بدھ والے دن پڑھ لینا۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی بھی دولت اور عاجزوں سے محروم نہیں ہوا، کبھی بھی رزق سے محروم نہیں ہوا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی سارے جہاں کی دولت اور رزق آپ کو مل جائے گا۔ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، دولت ختم نہیں ہوگی، دولت آنا نہیں رکے گی، دولت ختم نہیں ہوگی۔ آپ کی الماری میں، آپ کے گھر میں ہر جگہ دولت ہی دولت ہوگی۔ آج اگر آپ کی کوئی بھی مراد یا دل کی خواہش ہے، وہ بھی اس عمل کے بعد ضرور پوری ہو جائے گی۔ بدھ کے دن چلتے پھرتے جہاں کہیں بھی ہو، بس یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج بدھ والے دن آپ نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ آپ لوگ چاہیں تو نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو۔ آپ پیارے بھائی اور پیاری بہن نماز عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ چاہیں تو نماز مغرب کے بعد بھی پڑھ لیجئے، اگر آپ لوگ چاہیں تو نماز عشاء کے بعد پڑھ لیجئے۔ کسی بھی نماز کے بعد آج بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ تہجد کی نماز کے بعد بھی یہ عمل پڑھ سکتے ہو۔ کسی بھی نماز کے بعد میرے بھائی مسجد میں نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد گھر آ کر یا اپنے کاموں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اکثر بھائی اپنی دکانوں پر یا آفسوں پر ہوتے ہیں تو وہ وہاں بھی باوضو ہو کر یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ میرے تمام بھائیوں اور بہنوں، اکثر بھائی بہن گھر کے یا باہر کے کاموں سے لیٹ فارغ ہوتے ہیں تو وہ گھر لیٹ آتے ہیں تو وہ رات میں بھی یہ عمل کھانا کھانے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ناشتے کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا ناشتے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی وقت آپ لوگ صبح 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 کسی بھی وقت یہ عمل پڑھ لینا۔ چلتے پھرتے جہاں کہیں بھی ہو یہ عمل پڑھ کے اللہ پاک کا معجزہ دیکھ لینا۔ دنیا کے جس بھی ملک میں ہو، جس بھی کنٹری میں ہو، بس آج بدھ والے دن یہ عمل پڑھ لینا۔ پاکستان میں ہو یا نیپال میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، انڈیا میں ہو، سری لنکا میں ہو، جاپان میں ہو، امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، لندن میں ہو، دنیا کے جس بھی ملک میں ہو، بس یہ عمل آج کے دن پڑھ لینا۔ آپ کو اللہ پاک ایسا دولت عطا کریں گے کہ آپ کی دولت کا نظارہ پورا محلہ کرے گا۔ میرے تمام پیارے پیاری بھائیوں اور پیاری پیاری بہنوں، آپ لوگوں کے اوپر، چاہے آپ کے دوست باپ یا آپ کے پڑوسی یا آپ کے رشتہ دار آپ کی فقیری غریبی کا مذاق اڑاتے تھے، کل تک جو لوگ آپ کی غریبی کے اوپر ہنستے تھے وہ تمام لوگ آج آپ کی امیری دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ آپ کی امیری دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور سوچیں گے کل تک اس کے پاس کھانے پینے کو 1 روپیہ نہیں، آج یہ کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں کیسے گھوم رہا ہے، آج اس کے پاس بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی گاڑیاں کیسے آ گئی، بڑی بڑی زمینوں کا مالک کیسے بن گیا، بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک کیسے بن گیا۔ پوری دنیا آپ کی امیری کا راز جاننے
پڑھنے کے لیے بےتاب ہو رہی ہوں گی۔ یہ عمل کوئی 1 10 15 100 جانوں نے نہیں پڑھا، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں یہ عمل آج تک لوگ پڑھتے ہیں اور دولت مند ہو جاتے ہیں، امیر ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر یہ عمل سے کچھ نہیں ملے گا تو ایک بار اپنی زندگی میں یہ وظیفہ پڑھ کے آزما لینا، یہ خاص تسبیح پڑھ کے اپنی آنکھوں سے اللہ پاک کے معجزات دیکھ لینا۔ جو بندہ یا بندی اللہ پاک کی ذات کے اوپر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ یہ تسبیح پڑھے گا، اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں منٹوں کے اندر اندر اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ امیر ہو جاؤ گے، کروڑ پتی بن جاؤ گے، ارب پتی بن جاؤ گے، ہر چیز آپ کی مرضی سے ہوگی۔ آپ لوگ اس عمل کو اپنی زندگی میں صرف اور صرف ایک بار پڑھنا، ایک بار اپنی زندگی میں پڑھ لینا، پھر انشاءاللہ وہ معجزہ اللہ پاک کریں گے، ایسے کرشمے کریں گے کہ آپ خود دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے۔ آپ لوگوں کے نصیب ایسے بدلیں گے، آپ کی تقدیر ایسے سنورے گی، آپ کی زندگی ایسی چمکے گی کہ منٹوں کے اندر اندر مالا مال ہو جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے، دولت مند ہو جاؤ گے۔ میری تمام بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگوں کو بتا دوں اکثر بہن بھائیوں کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے۔ تو آپ لوگوں نے غلطی سے یہ غلطی نہیں کرنی، نہیں تو آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے شروع سے آخر تک وظیفہ لازمی پڑھنا ہوگا۔ اکثر بہن بھائی بچوں یا بڑوں کے شور شرابے میں بیٹھ جاتے ہیں، جس وجہ سے ان کا دھیان وہاں جاتا ہے، پھر ان سے کوانٹٹی کم زیادہ ہو جاتی ہے اور وظیفے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے ان کا دھیان وظیفے کی طرف نہیں رہتا، وظیفہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کوانٹٹی کم زیادہ ہو جاتی ہے، پھر ان کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا، پھر وہ مجھے شکایت کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ غلطی نہیں کرنی، آپ نے تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جہاں کسی بھی بچے یا بڑے کا شور شرابہ نہ ہو اور آپ وظیفہ آسانی سے پڑھ سکے۔ اس جگہ پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے پاک صاف کپڑے پہن کر یہ عمل پڑھنا ہے۔ اب جو چیزیں میں وظیفے کی بتا رہا ہوں، آپ لوگ چاہیں تو پین کاغذ پہ لکھتے رہیے، نہیں تو جب آپ وظیفہ کرنے لگیں تو میری ویڈیو لگائیں اور سنتے ہوئے وظیفہ کر سکتے ہیں۔ میری ویڈیو سنتے ہوئے وظیفہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں، کوئی بھی مسئلے کی بات نہیں۔ آپ نے پاک صاف نئے کپڑے پہننے ہیں اور اچھی طریقے کے ساتھ وضو کر لینا ہے۔ صبح کے 4 ہو یا رات کے 1 کسی بھی ٹائم بس یہ عمل میرے بتائے کار طریقے کار سے پڑھ لینا۔ آپ لوگوں نے پاک صاف کپڑے پہننے کے بعد صحیح طریقے کے ساتھ وضو کر لیا۔ اب آپ نے تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر اگر جائے نماز ہو تو بچھا لیجئے، نہ ہو تو اس میں کوئی ضروری نہیں، کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں۔ اب آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ایک مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، صرف اور صرف 1 ٹائم۔ ایک بار بولنا ہو تو 2 نہ ہو، بالکل ایک تو ایک ہی بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، اس کے بغیر وظیفہ شروع نہیں ہوگا۔ اب آپ نے اسے ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو نماز میں پڑھتے ہیں آپ تمام لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو درود ابراہیم آتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہ آتا ہے تو کوئی پریشانی مسئلے کی بات نہیں۔ آپ کو جو سا بھی درود شریف آتا ہے آپ اسے 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کو درود ابراہیم آتا ہے تو آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کو آپ کی مرضی کا درود پاک آتا ہے تو وہ آپ 3 بار پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کو کوئی سا بھی نہ آتا ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلے کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ میں جو بتلا رہا ہوں آپ اس کو 3 ٹائمز پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ ہی۔ آپ نے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمام لوگوں نے صرف اور صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 ٹائمز یعنی 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو جو بتا رہا ہوں دھیان سے سن لیں۔
آج نوجوان کوئی سی بھی عمر کا ہو، بچہ یا بزرگ کوئی سی بھی عمر ہو، بس وظیفہ پڑھنا آنا چاہیے۔ ہر شخص آج دولت مند ہوگا، ہر شخص کی ہر ایک حاجات پوری ہوگی اس عمل کے بعد انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ تمام لوگوں نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 ٹائمز یعنی 3 بار میرا بتایا ہوا درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام بہن اور بھائیوں نے 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ تمام لوگوں نے 3 ٹائمز یعنی 3 بار یہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن کی لاڈلی سورت ہے، اسے اگر آپ کہیں بھی چلتے پڑھتے ہیں تو اس کے ڈھیروں فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، اب آپ نے سب سے پہلی مرتبہ اس طرح جس طرح میں پڑھ رہا ہوں سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تمام چیزیں میں آپ کو آج پڑھ کے سناؤں گا تاکہ وظیفہ کرنے میں آج آپ کو کوئی سی بھی مشکلات پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سب سے پہلی مرتبہ اس طرح سورہ کوثر پڑھ لیجئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسی طرح دوسری مرتبہ آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیجئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب اسی طرح تیسری مرتبہ بھی آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تمام بہن اور بھائیوں نے 7 مرتبہ 7 ٹائمز یعنی 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 7 سے 8 نہ ہو، 8 سے 6 نہ ہو، 7 تو 7 بار ہی آپ نے 7 ٹائمز سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جو وظیفہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تمام پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں کے لیے جس چیز پر آسان ملے اس پر آپ چاہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، نہیں تو جس چیز پر آپ کے لیے آسان ملے اس پر کوانٹٹی کم زیادہ کیے ہوئے بغیر یہ وظیفہ جو بتاؤں گا اسے آپ نے میرے بتائے طریقہ کار سے پڑھنا ہے۔ اکثر بہن بھائی ویڈیو اسکپ کر دیتے ہیں، وظیفہ سنتے نہیں، کس طرح پڑھ رہا ہوں، کس ترتیب کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے شروع سے آخر تک مکمل ویڈیو سننی ہے، صحیح طریقہ کار صحیح ترتیب کے ساتھ آپ نے میرے بتائے طریقہ کار سے پڑھنا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات پوری کر دیں گے، آپ کی دل کی مراد اور دل کی خواہش پوری کر دیں گے، آپ کی مالی حالات بہتر سے بہترین کر دیں گے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، یا رزاقو یا اللہ، یہ 2 الفاظ ہے، یا رزاقو یا اللہ، یہ 2 لفظ ہے، ان دونوں کو ملائیں گے 1 شمار ہوگا۔ یا رزاقو یا اللہ، ان دونوں کو ملائیں گے 1 شمار ہوگا، 1 کاؤنٹ ہوگا۔ اسے آپ نے جس طرح میں پڑھ رہا ہوں بالکل اسی طرح اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا اللہ، 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 یا رزاقو یا اللہ۔ جس طرح میں پڑھ رہا ہوں بالکل اسی طرح آپ نے یا رزاقو یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا اللہ، 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 یا رزاقو یا اللہ،
یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یا رزاقو یا اللہ یہ دو الفاظ ہیں، یہ دو لفظ ہیں، ان کو ملائیں گے ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا۔ اسے آپ تمام لوگوں نے صرف 41 بار 41 ٹائمز یعنی 41 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک کم زیادہ ہوا تو شروع سے آخری تک آپ نے دوبارہ سے پڑھنا ہوگا، تو اس لیے آپ نے کوانٹیٹی کی خاص احتیاط رکھتے ہوئے 41 ٹائمز 41 مرتبہ یا رزاقو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب یا رزاقو یا اللہ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ 1 ٹائم سورہ کوثر آپ نے پڑھنے کے بعد جو وظیفہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، اسے آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں، جس چیز پر تمام بہن اور بھائیوں کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ یہ دو لفظ ہیں، یا اللہ یا اللہ یہ دو الفاظ ہیں، اسے ملائیں گے ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ اسے آپ نے میرے بتائے طریقہ کار سے جس طرح میں پڑھا ہوں بالکل اسی طرح پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا اللہ، 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 یا اللہ یا اللہ۔ تمام پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، یا اللہ یہ دو لفظ، یہ دو الفاظ یا اللہ یا اللہ، اسے آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز یعنی 41 مرتبہ۔ اسے آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یہ دو لفظ ہے، اس کو ملائیں گے ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ اسے آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس کو 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد تمام بہن اور بھائیوں نے دوبارہ سے ایک مرتبہ 1 ٹائم سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ ایک بار ون ٹائم سورہ کوثر آپ تمام لوگوں نے پڑھنے کے بعد جو وظیفہ اب میں بتا رہا ہوں آپ اسے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ تمام لوگ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس چیز پر آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے یا رحمانو یا اللہ، 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 یا رحمانو یا اللہ۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، یا رحمانو یا اللہ یہ دو لفظ اس کو ملائیں گے ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ یہ دو الفاظ رحمانو یا اللہ، یا رحمانو یا اللہ یہ دو لفظ اس کو ملائیں گے ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ یا رحمانو یا اللہ، 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 یا رحمانو یا اللہ۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یا رحمانو یا اللہ یہ دو الفاظ اس کو ملائیں گے ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا۔ آپ نے اسے 33 مرتبہ 33 ٹائمز یعنی 33 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا اللہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر 7 ٹائمز یعنی 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 ٹائمز آپ نے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد جس جگہ بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھا اسی جگہ بیٹھ جائیں۔ کسی بھی شخص سے بات نہیں کرنا۔ آپ کی ایک بھی حاجت ہے، 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجتیں ہیں، یا 1000 حاجتیں ہیں، یا 10,000 حاجتیں ہیں، جتنی بھی حاجت ہے تمام حاجات کے لیے دعا کر لینا۔ اللہ پاک انشاءاللہ ضرور تمام حاجات کو پورا کرے گا۔ آپ نے اپنی دل کی خواہش، دل کی مرادوں کے لیے دعا کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام دلی مراد، دل کی خواہش پوری کر دے گا۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، آپ کو جسمانی، اندرونی، بیرونی دنیا کی چھوٹی سے لے کر جتنی بھی بڑی بیماری ہے، اس وظیفے کے بعد آپ نے اپنی تمام بیماری کے خاتمے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک تمام بیماریاں ختم کر کے آپ کو صحت شفا عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو بے اولادی ہے میری بہنوں میرے بھائیوں، بے اولادی ہے، جس بھی بندہ یا بندی کو اللہ پاک سے دعا کرنا، اللہ پاک پیاری سی نصیبوں والی اولاد عطا کرے گا۔ اگر آپ کی بیٹیوں کی، بہنوں کی رشتوں میں، شادیوں میں اگر رکاوٹیں ہیں تو اس وظیفے کے بعد آپ کی بہنیں اور آپ اپنے لیے رشتے اور شادی کے لیے دعا کر لینا۔ اللہ پاک اچھے سے گھر میں رشتہ اور شادی کرا دے گا انشاءاللہ۔ آپ کا کوئی سا بھی مقصد ہو، دنیا کا چھوٹی سے لے کر جتنا بھی بڑا مقصد ہو یا جتنے بھی مقصد ہو، اس وظیفے کے بعد تمام مقصد کے لیے دعا کرنا ہے۔ اللہ پاک تمام مقصد ایک دن میں پورے کرے گا انشاءاللہ۔ آج اس وظیفے کے بعد جتنی دولت مانگ سکتے ہو اللہ پاک سے مانگ لینا۔ گھر، گاڑی، بنگلہ، پیسہ ضرور اس وظیفے کے بعد ملے گا۔ اپنی آنکھوں سے ایسے معجزات دیکھو گے کہ دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے۔ ضرور آج یہ وظیفہ پڑھ کے امیر ہو جانا، کروڑ پتی بن جانا انشاءاللہ۔ آپ کو بتا دو اس وظیفے کی اجازت تو عام ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے لائک کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے شیئر کریں،
کمنٹ میں اپنا پیارا سا نام بھی ضرور لکھیں۔